پانچواں حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت مدینہ۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے: اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ ترجمہ: اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں: طلع البدر علینا۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe. Subscribe.